اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن شروع کی تھی پچھلی بار، ایک رکوع پڑھ لیا تھا، دوسرا رکوع باقی ہے جو آج پڑھنا ہے۔ 19 آیتوں کا رکوع تھا، 19 آیتیں ہم نے دیکھی تھیں، ٹوٹل 28 آیتیں اس میں ہیں، تو 9 آیتیں آج کے لیے باقی ہیں۔ اور سورہ جن پڑھنے سے پہلے ہم نے کچھ آیتیں بھی پچھلی بار دیکھی تھیں، جن قرآن پاک کی وہ آیتیں جن کے اندر لفظ جن آیا ہے، تو کئی آیتیں تھیں، اس میں ایک آیت اس میں رہ گئی تھی جو انکلوڈ نہیں ہو پائی تھی، سورہ رحمان کی امپورٹنٹ آیت تھی کہ وہ خلق الجانہ من مارج من نار، کہ ہم نے جن کو آگ کی لپٹ اور گرمی سے پیدا کیا ہے، تو وہ آیت نہیں تھی، باقی آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں پچھلی بار، تو ایک تصویر اس سے سامنے آئی۔ پھر یہ جو رکوع پچھلی بار پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ آپ یہ کہہ دیجئے، یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اور اصل میں تو مخالفین جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی طرف رخ ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے یہ وحی کر کے بتایا گیا ہے کہ نفر من الجن، جن کے ایک نفر کہتے ہیں کسی گروہ کو، جماعت کو، جن کے ایک گروہ نے قرآن سنا، مطلب سنا، قرآن کا لفظ تو بعد میں آیا ہے، پہلے صرف یہ ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جن کے ایک نفر، ایک گروہ نے سنا، پھر وہ بولے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں انہوں نے انہی لوگوں کا، اسی جماعت کا یہ قول بھی تھا کہ یہدی الی الرشد، کہ اس کی جو ہم نے قرآن سنا ہے، جو بہت عجب قرآن سنا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اچھا، یہدی بنا ہدایت، اسی سے بنا ہے ہدا، یہدی ہدایت، اور رشد جو ہے وہ اسی سے راشد، رشید یہ بنتا ہے، مرشد، دونوں کے معنی قریب قریب ہوتے ہیں، ہدایت اور رشد کے معنی قریب قریب ہوتے ہیں، تو ترجمہ یہ کیا گیا تھا کہ جو رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف، صحیح راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ جو لفظ رشد ہے، رشد یا رشد، یہ بار بار اس صورت میں آیا ہے، پچھلے رکوع میں بھی آیا تھا، یہ ایک نوٹیسیبل پوائنٹ ہے صورت کا، کہ یہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ بار بار یہ لفظ آیا ہے، یعنی اس صورت کے کنٹیکس میں یہ لفظ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں رشد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں کو بھلائی اور خوبی کے ساتھ انجام دے دینا، اسے رشد کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ کہف میں بھی آیا تھا، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، دعا اصحاب کہف کی ایک دعا تھی، یعنی کہف میں جو لوگ جنہوں نے پناہ لی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے امر میں یعنی ہمارے معاملے میں رشد عطا فرما، کیونکہ نازک حالات تھے جن حالات کے اندر وہ غار میں پناہ لینے گئے تھے، ہاں کہ ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشد کا معاملہ، ہمارے معاملے کو صحیح نکال دے، مطلب یہ وقت گزار دے کسی طرح۔ تو یہدی الی الرشد، اس قرآن کی صفت بھی یہ ہے کہ رشد کی طرف ہدایت دیتا ہے، فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پہ۔ تو یہ اس جماعت کا قول تھا، اور قرآن کو سن کے انہوں نے اس کو عجب کہا اور رشد، ہدایت والا کہا۔ پھر انہوں نے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی، اسی جماعت جن کی زبانی نقل کی پچھلے رکوع میں، کہ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن اللہ پر کذب نہیں باندھ سکتا، ورنہ ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ یا کذب بیانی سے کام نہیں لے سکتے، لیکن ایسا ہوا۔ اور انہوں نے اپنے ایک سردار کا بھی ذکر کیا کہ انہ کان یقول السفیہنا، ہمارا وہ جو سفیہ ہے، ہمارا وہ جو بے وقوف اور نادان ہے، اس نے بھی اللہ کے بارے میں بہت عجیب باتیں کہیں، حالانکہ قرآن سن کے اور قرآن سمجھ کے ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، وہ باتیں غلط تھیں، اور ہمارا یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا کہ کوئی
انس یا کوئی جن جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولا گیا ہے، اور ہمارا اب تک کا جو خیال تھا، اب تک کے جو عقیدہ تھا وہ غلط تھا. قرآن نے ہمارے عقیدے کو ٹھیک کر دیا. پھر ایک امپورٹنٹ بات جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا یہ قول بھی قرآن نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا لمسنا السماء، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فوجدناہا، تو ہم نے اس کو پایا، ملئتا، بھرا ہوا، حرسن شدیدن، مضبوط پہرے داروں سے، والشہبہ، انہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو بھرا ہوا پایا سخت پہرے داروں سے اور شعبہ شعلوں سے. ورنہ کنّا نَقُعُدُ مِنْهَا، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سنگن لینے کی جگہوں پر، مقاعد للسمع، مقاعد قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. تو آسمان کی طرف کے بارے میں بات بتائی گئی ہے. ان کا قول ہے کہ ہم آسمان میں، یعنی ایک طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ آسمان میں کچھ مقاعد، بیٹھنے کی جگہیں، للسمع، سننے کے لیے ہم بیٹھا کرتے تھے. لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ثاقب، ایک رصد، شہابن رصدہ. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے راہ راست دکھانے کا. یعنی یہ ان کا قول نقل کیا گیا ہے اور ان کا ایک آبزرویشن نقل کیا گیا ہے. جس جماعت نے قرآن سنا اور قرآن سن کے یہ باتیں کی تو ان کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے پچھلے رکوع کے اندر، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو ہے ہمیں یہ احساس ہو گیا، ہم نے یہ سوچا کہ جب آسمان پہ اس قدر پہرا ہے تو وہ پہرا کیوں ہے؟ یا تو کوئی فیصلہ ہو گیا ہے برائی کا، کوئی عذاب، کوئی تکلیف نازل ہونے والی ہے، کوئی تباہی آنے والی ہے، یا پھر ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا کوئی ایسا ذریعہ اور ایسا اہتمام کیا ہے کہ اس ہدایت کو خالصتاً زمین تک پہنچایا جا سکے. کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کچھ باتیں سن لینے کی کوشش کرتے تھے اور سن لیتے تھے اور بیٹھتے تھے اس کام کے لیے. لیکن اب نہ بیٹھنا تو کیا ہے، ان کے قریب بھی جاتے ہیں. تو اب اب جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں جو قرآن اتر رہا ہے وہ اس قرآن کو لے کے یہ ان کا آبزرویشن ہے کہ اس قدر سخت پہرا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی مخلوق، کوئی قوت اس میں نہ تبدیلی کر سکتی ہے، نہ دخل اندازی کر سکتی ہے، نہ اس کو انفلوئنس کر سکتی ہے. تو قرآن کی اہمیت پہ بات ہے اصل میں تو یہ. پھر یہ آج کا رکوع ہے. اب آج کے رکوع یعنی آیت نمبر 19 سے شروع نہ کر کے ہم پچھلے آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے. کیونکہ آیت نمبر 15 تک تو یہی اقوال چلے، مطلب نفر من الجن، جنات کی جس جماعت نے یہ قرآن سنا اور قرآن سن کے انہوں نے جو کچھ کہا وہ نقل کیا گیا ہے 15 تک. اور 16 سے جو ہے وہ اچانک جو ہے بات بدل گئی، اور اس طرح بدلی کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، مطلب ایسا لگے گا کہ یہ تو کہیں بات چلی گئی ہے. حالانکہ یہ قرآن کا انداز ہے. جیسے ہم آیت نمبر 14-15 اگر پڑھیں تو وہ یہ تھی وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، یہ انہی جنات کا قول ہے کہ ہم میں سے مسلمون بھی ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جو حق سے دور ہو گئے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، سو جو فرما بردار ہوئے انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ. آیت نمبر 14. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو منحرف ہوئے، قاسطون بنے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن. یہ انہی کا قول نقل ہے. وَأَن، اور اگر، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور اگر وہ جمے رہتے، عَلَى الطَّرِيقَةِ، اس طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور سیراب کرتے ہم انہیں ڈھیروں پانی سے. اب یہاں پہ جو لَوِ اسْتَقَامُوا ہے آیت نمبر 16 میں، تو ابھی تک چونکہ وہ ہم کی بات چل رہی تھی، اور یہ بات جو چل رہی تھی یہ جنات کے منہ سے ہی چل رہی تھی اور انہی کے سماج کی چل رہی تھی، مطلب انہی کے لوگوں کے بارے میں چل رہی تھی. تو یہاں یہ آیت پڑھتے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا پہ آئیں گے تو کوئی شک شبہ نہیں ہوگا اس بات کا کہ شاید بات کہیں اور چلی گئی ہے، ایسے لگے گا ان کے بارے میں. لیکن جب یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ جمے رہتے حق پہ تو ہم ضرور انہیں سیراب کرتے ڈھیروں پانی سے.
اب یہاں پہ یہ پڑھ کے انسان جو ہے تھوڑا سا چوکنا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات آ رہی. آگے بڑھتے ہیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بات جنت کی ختم ہو چکی ہے اور یہ بات کہیں اور چلی گئی ہے, اور یہ کنفرم بھی ہو جائے گی اگلی 2 آیتوں کے اندر جا کے. لَنَفْتِنَهُمْ فِي, تاکہ آزمائیں ہم انہیں, یعنی ہم ایسا کرتے کہ ان کو خوب پانی سے سرفراز کرتے تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس معاملے میں. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ, اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی یاد اور ذکر سے, يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا, تو مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں. ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں. وہ میں نے ربی کی بات جو ہے یسلوکہ, ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا, لیکن اس کے جو ایگزیکٹ معنی ہے وہ کیا ہے؟ یسلوکہ, یہ سلک, مسلک بھی اسی لفظ سے بنا ہے, راستہ, اور سلوک ایک لفظ ہوتا ہے یعنی آہستہ آہستہ راستہ چلنا, راستے پہ چلتے رہنا. تو یسلوکہ, ہم اسے چلائیں گے عذاب میں, عذاباً سعادہ, اور سعادہ کیسا عذاب؟ سعاد کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی, چڑھنے کو کہتے ہیں سعاد. تو یسلوکہ عذاباً سعادہ, تو چڑھتے ہوئے عذاب میں, یعنی عذاب ترقی کرتے ہوئے اور سخت سے سخت تر ہوتے ہوئے عذاب کے اندر ہم اس کو پرو دیں گے, چلا دیں گے. اب یہ ایسی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو کافی اس کے اندر مواد نکلتا ہے, مطلب کافی کنٹینٹ ہوتا ہے اس پہ بتانے, سمجھنے اور غور کرنے کے لیے. کیونکہ کوئی بھی تعبیر جو قرآن استعمال کرتا ہے وہ بے وجہ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ایک ایسی بات کہی گئی کہ اس بات کو بہت سادہ الفاظ کے اندر بھی کہا جا سکتا تھا ہم اس کو عذاب دیں گے, لیکن یہاں جو ترکیب استعمال کی گئی یا سلوکہ, ہم اسے چلائیں گے چڑھتے ہوئے عذاب میں, تو ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے جس کو اور کھولنے کی ضرورت ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور یہ کہ مساجد سجدوں کی جگہ اللہ ہی کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کی بات ہو رہی ہے, کسی مسجد کی بات ہو رہی ہے, کسی خاص جگہ کی بات ہو رہی ہے جہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدوں کی جگہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہے, اور فلا تدعوا, مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. سجدہ نہیں ہوگا نہیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ, اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ, يَدْعُوهُ, اس کو پکارنے کے لیے, کادو یکون علیہ لبدا, یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ, ترجمہ تو کیا گیا اس کی عبادت کے لیے, یدعوہ, اس کو پکارنے کے لیے. کادو, تو تیار ہو گئے, یکونون علیہ لبدا, اس پر ٹوٹ پڑنے کے. لبدا کا مطلب ہوتا ہے بہت گتھم گتھا جو ہوتی ہے لڑائی, اس کو لبدا کہتے ہیں. تو یہ 2 آیتیں مل کے ایک میسج دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں, تو مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اور جب اللہ کا خاص بندہ, مطلب اللہ کا بندہ جو صرف اللہ کو ہی پکارتا ہے, اللہ کو ہی پکارنا چاہتا ہے, جب وہ کھڑے ہو کے اس کو پکارتا ہے تو لوگ اس کو ایسے پیٹنے کی اور ایسے پکڑ کے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو یہاں ظاہر ہے کہ عبداللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے بندے کی بات ہو رہی ہے, اور شاید جس مسجد کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ خانہ کعبہ ہے. تو اس سے احساس بات پتہ لگ گئی کہ اب یہ بات جنات کے اقوال میں تو ہو نہیں سکتی, بات آ گئی ہے آگے. قل, کہہ دیجئے, یعنی اللہ کہہ رہا ہے نبی سے, قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو. قل, یہ بھی کہہ دیجئے, انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہ میری ملکیت میں, میرے اختیار میں, میری قوت اور طاقت میں نہیں ہے تمہارے لیے کسی بھی طرح تمہیں نقصان پہنچانا یا تمہیں ہدایت. رشد, وہی رشدہ کا لفظ آ گیا, تمہاری رشد یا تمہارا نقصان میرے ہاتھ میں نہیں ہے. قل انی, آپ یہ بھی کہہ دیجئے, انی لن یجیرنی من اللہ احدا,
ان سے کہیے، یہ بھی کہہ دیجئے، ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی، اللہ سے کوئی، ولن اجدہ من دونہ ملتحدہ، اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی اور ملتحدہ، کوئی اور چھپنے کی جگہ، پناہ کی جگہ، الا بلاغن من اللہ، سوائے تبلیغ کے۔ اب یہ سوائے کا لفظ، یہ سوائے جو آیا ہے یہ کس سے جڑے گا؟ یہ بلاغن اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں میں اختیار رکھتا سوائے پہنچا دینے کے اللہ کا حکم۔ ہاں یہ تو کھول کے ترجمہ بیان کیا گیا ہے با محاورہ، لیکن اگر لفظی طور پہ دیکھیں تو یہ ایک ٹویسٹ ہے، مطلب پڑھنے کے دوران، کہ جو عربی ترجمہ پڑھے گا تو پڑھنے پریشانی نہیں ہوگی، کہ ترجمہ کیا ہی حساب سے گیا کہ آپ کو سہولت ہو پڑھنے میں، لیکن جو عربی سمجھ رہا ہوگا ساتھ ساتھ، اس کے لیے یہاں پہ ذہن اٹکے گا کہ یہ بات اللہ کیوں آ گیا یہاں پہ۔ تو یہ ٹویسٹ ہے یہاں، اللہ کا مطلب، اللہ کا جوڑ جو ہے وہ، جیسے ایک تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس کا جو جوڑ ہے پچھلی سے پچھلی آیت سے ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میرا اختیار نہیں ہے تمہارے نقصان کا نہ تمہاری بھلائی کا سوائے تبلیغ کے۔ تو اسی ترجمے کو کیا ہے، ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن صرف ترجمہ پڑھیں گے تو یہ جو ٹویسٹ لیا ہے اور عبارتی طور پہ یہ اس سے نظر سے رہ جائے گا۔ الا بلاغن من اللہ و رسالاتی، ترجمہ یہ کیا گیا میرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، اللہ کی طرف سے۔ بلاغم بلغ پہنچنے کو کہتے ہیں، فصاحت اور بلاغت ایک دو الفاظ ہیں اردو کے، ایک شعر ہے نا کہ سمجھ میں صاف آ جائے، بلاغت سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت، فصیحی زبان اور بلیغ، تو وہ بلغہ وہی لفظ ہے، تبلیغ بھی اسی سے بنا، مبلغ بھی اسی سے بنا۔ تو میری ذمہ داری صرف میں لا املک، میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف تبلیغ، بلاغن من اللہ، اللہ کی طرف سے پہنچا دینا ہے، و رسالاتہ، اور اس کی رسالت کا منصب ادا کرنا۔ اس سے کا مطلب یہ ہوا، رسل کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے، تو اللہ بلاغم من اللہ پہ بات پوری ہو گئی تھی۔ و رسالاتی کہ مطلب یہ ہے کہ رسالت کا جو تعلق ہے وہ تبلیغ سے تو ہے، تبلیغ تو نبی بھی کرتا ہے، رسالت کا منصب اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، اور ذمہ داریاں بھی ہیں رسول کی نبی کے مقابلے۔ تو اللہ بلاغم من اللہ و رسالاتی ومن یعص اللہ و رسولہ، تو جو کوئی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ اب یہاں پہ ذمہ داری رسالت کی بھی ہے سامنے اور رسول سامنے ہے، تو پھر تقاضا رسول کا بھی ہے، رسالت کا بھی ہے۔ تو جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو اس کے لیے ہوگی جہنم کی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا یا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کا، یوم الدین کا، یا اس عذاب کے دن کا اور راحت کے دن کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، جب اس وعدے کو دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس دن سمجھ میں آ جائے گا ان کے کہ کون مددگاری کے لحاظ سے کمزور تھا اور کون عدد کے لحاظ سے کم تھا۔ ناصر کہتے ہیں مددگار کو، عدد کہتے ہیں عدد تعداد کو، اضعف کمزور، اور عقل معنیت قلیل کم ہونا۔ تو اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب یہ پوزیشن تھی نا رسول کی، اور اکثر رسول کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کے مددگار کم ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین کے مددگار بہت زیادہ ہوتے ہیں، تعداد میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے مخالفین کی، اور اسی کو لے کے وہ اس کو دلیل بھی بناتے ہیں اور اسی کو لے کے وہ اس سے لڑتے بھی ہیں۔ تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا جس وقت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور یہی تو کمال ہے کہ ایک انسان کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے یہ کہے کہ تم سب کے سب جو ہے وہ غلط کر رہے ہو اور تم تکلیف میں آنے والے ہو، یا یہ کہے اگر ہم رسالت کی بات کریں تو رسالت کی بات تو یہ ہے کہ رسول خود اس عذاب کا ایک جھلک دکھا کے جاتا ہے دنیا میں۔ نوح علیہ السلام نے بھی دکھائی، لوگوں کو ڈبو کے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈبویا فرعون کو، اور یہ نہیں کہ اچانک آ جاتا ہے وہ عذاب اور بنا بتائے آ جاتا ہے، وہ رسول جو ہے باقاعدہ ڈراتا ہے
اور اس کے آنے کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھو قریب آ گیا، اب بھی مان جاؤ، تب انکار کرتے ہیں، تب اس عذاب میں گرتے ہیں. تو ایک آدمی، یہ کمال ہے کہ جب ایک آدمی کھڑا ہو اور یہ کہے کہ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے تم سے، وہ تو ہوگا. لیکن ایک کمزور سا آدمی جس کا نہ جتھا ہو نہ مددگار ہو، اور جو اس کے ساتھی ہوں انتہائی قلیل ہوں اور بہت تھوڑے سے ہوں، وہ یہ کہیں کہ ہم تمہیں عذاب دکھائیں گے اس دنیا میں، اور وہ پھر دکھا بھی دیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ جھوٹی نہیں تھی. تو وہی چیز یہاں پہ کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس وعدے کو، تو یہاں قیامت کا ذکر بھی ہے، اور یہاں پہ قیامت صغریٰ جو دنیا میں عذاب آتا ہے اس کا ذکر بھی ہے، کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس دن کو، تو اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کمزور تھا مددگاروں کے لحاظ سے اور کون کم تھا تعداد کے لحاظ سے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، کہ مجھے نہیں معلوم جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس دن کا، وہ قریب ہے یا میرے رب نے اسے کچھ مدت کے لیے ٹال رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم. عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا. اب یہ انٹرسٹنگ آیت ہے جو اب آ رہی ہے، جس پہ ختم ہوگی صورت. وہ اپنے غیب پہ کسی کو خبر نہیں کرتا، جس غیب کو وہ جانتا ہے. کب آئے گی وہ قیامت، قریب ہے، وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ اس کا تعلق جو ہے خدا کے علم سے ہے، اور وہی عالم الغیب ہے. وہ اپنے غیب کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضی من الرسولین، سوائے اس رسول کے جس سے پسند کر لیا ہو اس نے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے. وأحاط بما لدیہم، اور پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے ان کے ماحول کو. وأحصیٰ کل شیء عددا، اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر. یہاں کی صورت ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی جو اللہ آیا ہے، وہ اللہ جو ہے وہ دلچسپ ہے، کہ یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا اس وقت کو کوئی نہیں جانتا، اور اللہ ہی عالم، وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا سوائے ان چند رسولوں کے جن سے وہ اس معاملے کے لیے راضی ہو جائے. یہ ترجمہ تو نکل رہا ہے، اور زیادہ تر 99% لوگوں نے یہی ترجمہ لیا ہے، لیکن 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے الگ ترجمہ، انہوں نے اس کا ترجمہ الگ لیا ہے. وہی کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا اللہ ہے جس طرح کا اللہ جو ہے اس میں آیا ہے، اللہ من تولی و کفر. اس سے پہلے کی آیت، پچھلی آیت جو ہے مسیطر والی آیت ہے نا، کہ ہم نے آپ کو مسیطر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے. اللہ من تولی و کفر، سوائے اس کے جو اس نے منہ پھیرا اور انکار کیا، تو داروغہ بنا کے بھیجا ہے، حالانکہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے. تو یہ وہی والا اللہ ہے. تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیسے کیا ہے میں بھول گیا. تو کہتے ہیں اس کا ترجمہ بھی کچھ ایسے ہی ہوگا کہ، تو اس ترجمہ انہوں نے کیا کہ یہاں بات ختم ہو گئی کہ وہ اپنی غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا. ابھی جو اللہ ہے، اللہ من ارتضی، تو یہ کہتے ہیں کہ رہی بات ان رسولوں کی جن سے اللہ راضی ہوا، ان کی اللہ حفاظت کرتا ہے اور آگے پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے. اور جو ہم ترجمہ پہلے لے رہے ہیں اس سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ رسولوں کو غیب کی خبر دے دیتا ہے اور پھر ان کے آگے پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے. تو دونوں ہی باتیں نکل رہی ہیں. یہ غور و فکر کا اس میں ہے، حالانکہ میجورٹی سے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ یہی لیتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ رسولوں کو اپنی کچھ غیب کی خبروں میں سے خبر دے دیتا ہے اور پھر ان کے ساتھ نگہبان لگا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، ان کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کو ہم نے نا احاطہ بما لدیہم، جو رسولوں کے پاس ہوتا ہے ہم اس کا احاطہ کیے رہتے ہیں. اچھا وہ ہے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دیا اور وحی دی تو اس کا یہ اہتمام کیا کہ کوئی بھی جواز اگر ہو سکتا تھا، کوئی شخص اگر یہ کہہ بھی سکتا تھا، اب کوئی قوت ہوتی ہے نہیں ہوتی بات الگ ہے، مطلب انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مرئی انویزیبل بات الگ ہے، لیکن اگر یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ سے رہا ہے یا نہیں بات چھوڑ دیجیے،
لیکن قرآن پہ اتنا حرف بھی نہیں آ سکتا. کوئی اگر یہ کہے کہ جی ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ مخلوق ہوتی ہے اور ہم اس مخلوق سے ملیں اور اس مخلوق نے دخل اندازی کری ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہم نے اتنا اہتمام کر دیا ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے تو ہے ہی نہیں، اور ہے تب بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو ایشو جو ہے وہ قرآن ہے اصل میں. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بما احاطہ بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے ہم اس کا احاطہ کیے رہتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ رسول کو رسولت بھیج دی اور بھیج دیا، ہماری نگرانی اور حفاظت اور اسکروٹنی رہتی ہے پوری. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہاں تک کہ گنتی، مطلب جیسے چیزوں کو گن لیا جاتا ہے اور گنتی ہم ہمیشہ رکھتے ہیں، اس طرح جو کچھ ان کے پاس ہر چیز جو ان کو دے رکھی ہے وہ چیز گنی ہوئی ہے ہماری طرف سے، جیسے دی ہے ویسے ہم اس کا حساب بھی لیں. یہ آخری آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ رسول کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انشور کریں گے کہ جو جس کام سے بھیجا رسول کو اکاؤنٹیبلٹی کی بات لگا دیے ہیں کہ وہ مطلب سکسیسفلی وہ کر پائیں گے اس کو. دونوں چیزیں ہیں نا، بات ایک ہی ہے. مطلب جو ریئلٹی ہے وہ تو وہی ہے جو ہے. رسول ہے، اس کو اللہ نے پیغام دیا ہے، اس پیغام پہنچانے کی پوری نگرانی وہ کر رہا ہے. لیکن نگرانی کا مطلب دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں جاؤ کرو، اور دوسرا یہ بھی کہ ہمارے کچھ گڑبڑ کرو گے تو ہمارے سامنے ہی. ہاں یہاں پہ جو آپ نے کہا کہ حضور نے کہا کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے، کچھ رسول ایسے ہوتے ہیں جن کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ غیب کا علم ان کو ہوتا ہے کہ کب کیا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے. نہیں، جو حضور جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اس چیز کا علم میرے پاس نہیں ہے، کچھ اس طرح نہیں یہاں تک میرے پاس نہیں ہے تک تو ہم کنفرم ہیں. اس کے بعد جو کہا گیا ہے اللہ سے لے کے جو آگے کی بات ہے اس میں میں نے دو انٹرپریٹیشن بتائے نا، دونوں میں سے کون سا صحیح مجھے نہیں پتا. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے جو تم بتا رہے ہو کہ اللہ کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا ہے سوائے چند رسولوں کے دے دیتا ہے اور ان کی نگرانی کرے. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا ہے، بات ختم ہو گئی. اب اللہ سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ایک نیا جملہ اور نئی بات ہے، اور عربی کے اندر اللہ سے بات شروع ہوتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے، ان کا جملہ یہ ہے کہ اب دیکھو یہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، صرف ترجمہ. کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا پروردگار ابھی اسے اور کچھ اور ٹالے گا. یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا. رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے. اللہ من ارتضی من رسول، سوائے اب رہی ان کی بات کہ اللہ جن نبیوں کو یا انسانوں کو رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے آگے اور پیچھے تو پہرا لگا دیا جاتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے. بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ. اللہ ہی ہے ساری بات. انہوں نے اللہ سے بات شروع کری ہے، نئی بات، اور اس کی مثال بھی دی ہے اللہ من ارتضی والی. نہیں، اللہ من تولی و کفر، کہ داروغہ بنا کے آپ نہیں بھیجے گئے ہیں. ہمیں پڑھ کے لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، لیکن جو انکار کرے وہ پھیرے اس پہ داروغہ ہیں. وہ جو تدبر قرآن میں اللہ کا حکم تدبر قرآن میں جو لکھا ہے نا، تدبر قرآن میں وہ بھی پڑھ کے سنا دوں کچھ لائن ہے. اب یہ جو اللہ من ارتضی شروع ہوا ہے کہ رہے اللہ کے رسول جن کو منصب رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام اسرار غیب سے آگاہ کر دے. فریضہ رسالت کے ادا کرنے کے لیے ان کا غیب دان ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ان کے آگے اور پیچھے وہ اپنا پہرا رکھتا ہے تاکہ وہ دیکھتا رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام و احکام بے کم اوقات پہنچا دیے ہیں یا نہیں. یہ استثناء عام معنی میں استثناء نہیں ہے. استثناء کہتے ہیں اللہ، ایکسیپشن. یہ اللہ جو ہے اللہ نہیں ہے. یہ استثناء عام معنی میں استثناء نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کا استثناء ہے جس کا سورہ غاشیہ میں فرمایا ہے قد فذکر، نصیحت کرتے رہیے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، الا من تولی و کفر فیعذبہ اللہ عذاب اکبر، تو نہیں ہے تم ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. رہا وہ جو پیٹ پھیرے اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو عذاب اکبر کا مزہ چکھائے گا. رہے وہ
تو وہ ترجمہ انہوں نے یہاں لے لیا اللہ کو لے کے. اس طرح اللہ من ارتضیٰ ہے، اہل نحو اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں. یہ نحو گرامر کا ایک پارٹ ہوتا ہے، عربی گرامر کا نحو. اس نحو کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو استثناء ہوتا ہے زبان میں وہ استثناء نہیں ہوتا، اسے استثناء منقطع کہتے ہیں، کٹا ہوا، کیونکہ استثناء جڑا ہوتا ہے پیچھے سے اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس میں اللہ الہ سے جڑا ہوا ہے. یہ منقطع ہے کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یعنی یہ سابق سے الگ بات ہوتی ہے، سابق میں نے پچھلی بات سے الگ بات ہوتی ہے جس کی وضاحت اس خبر سے ہوتی ہے جو اس کے بعد آتی ہے. یعنی اس میں ہوتا کیا ہے، جو جڑا ہوا اللہ ہوتا ہے اس میں ایکسپٹ ہو گیا، وہ خبر ہے پچھلی والی لا الہ، خدا کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، تو یہ خود خبر ہے پیچھے کی. یہ جو استثناء منقطع ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی خبر بعد میں آتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں.